کی خدمت میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ بستی ہے، بستی کے اندر ایک آپ نے مولانا صاحب کو بلایا، اب مولانا صاحب آئے تو ان کی فیملی نہیں آئی، جب فیملی نہیں آئی تو اب مولانا اکیلے ہیں، اب اکیلے ہیں تو کھانا پکائیں یا قوم کی خدمت کریں، تو اس کے لیے برادری نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے صاحب مولانا کو کھانا ہم کھلایا کریں گے، بھائی ایک ہفتہ ان کے یہاں کھائیں گے، ایک ہفتہ ان کے یہاں کھائیں گے، ایک ہفتہ ان کے یہاں کھائیں گے۔ جو بھی سرمایہ دار تھے، جو بھی مضبوط لوگ تھے، انہوں نے کہا صاحب ہمارے گھر کھا لیں گے، کوئی دقت نہیں، ہم کھانا کھلائیں گے۔ پتہ چلا کہ صاحب مولانا جو ہیں حسن مہدی بھائی کے یہاں گئے، آنے کے بعد اب مولانا ان کے یہاں پہ ہیں، آنے کے بعد مولانا کا دستور یہ ہے، میں مثال عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، مولانا کا دستور یہ ہے کہ صبح ہی صبح مولانا مسجد جاتے ہیں، فجر کے وقت جانے کے بعد فجر سے پہلے جاتے ہیں، نماز شب ادا کرنی، اس کے بعد پھر نماز جماعت کرانی، جماعت کے بعد پھر ٹھہرنا، ٹھہرنے کے بعد تھوڑی دیر تعقیبات انجام دینا، اور اس کے بعد پھر گھر آتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد ان کا دستور یہ تھا کہ گھر آنے کے بعد انہیں چائے بھی چاہیے، ناشتہ بھی چاہیے، خلوص میں ہم لوگوں نے جو ایک بہترین مہمان نوازی ہونی چاہیے اس کے اعتبار سے ان کی مہمان نوازی چل رہی ہے۔ آتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، پھر اپنا آرام کے لیے وہ قرآن خوانی کرتے ہیں، پھر قرآن پڑھنے کے بعد پھر لیٹ جاتے ہیں، پھر دوپہر کا وقت ہوتا ہے، پھر آمادہ ہوتے ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے پھر کتابیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر نماز پڑھتے ہیں، یہ ان کا دستور تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ مولانا مسجد گئے، مسجد جانے کے بعد اب مسجد سے آئے نہیں، انتظار کیا، اب لگا کہ شاید کہ بھائی کسی اور صاحب کے یہاں چلے گئے، حسن مہدی صاحب کے یہاں چلے گئے، یا چچا کے یہاں چلے گئے، یا صادق کے یہاں چلے گئے، کسی کے یہاں بھی چلے گئے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سوچا اس طریقے سے، اب سوچا کہ اچھا صاحب وہاں گئے ہوں گے، یا حسن جعفر صاحب کے یہاں چلے گئے ہوں گے، کہیں پر بھی چلے گئے۔ اب جب تصور کیا کہ شاید کہیں چلے گئے ہوں گے، دوپہر تک مولانا نہیں آتے، کہا ہو سکتا ہے کہ بھائی محبت میں آج کھانا کھلا رہے ہوں، چلیے صاحب نہیں آئے مولانا نہیں آئے، انہوں نے سوچا آج مجھے کام ہے، میں ذرا ضروری کام کر لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے صاحب، اچھا اب شام کا وقت ہو گیا، تو اب یہ پریشان ہوئے، بھائی مولانا کم سے کم فون تو اٹھائیں، مولانا فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اب انہوں نے جب پوچھنا شروع کیا، صاحب آپ کے یہاں آئے مولانا؟ حسن جعفر صاحب سے طلب کیا تو انہوں نے کہا صاحب میرے یہاں نہیں آئے مولانا۔ یہ پریشان ہو گئے تو کہاں گئے؟ ہم تو اسی تصور میں۔ پتا چلا کہ پوچھتے پاچھتے پتا لگا کہ صاحب مولانا تو مسجد میں ہی ہیں۔ یہ پہنچنے کے بعد مولانا سے کہا، مولانا دست ادب جوڑ کے، مولانا ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی، آج آپ ناشتہ کرنے بھی نہیں آئے، دوپہر کا کھانا کھانے بھی نہیں آئے، کیا وجہ رہی، کیوں نہیں آئے؟ مولانا نے دو ٹوک جواب دیا، صاحب آپ کے گھر آ جاؤں گا لیکن شرط ایک ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہ تمہارے گھر کے اندر چاروں کونوں کے اندر جو گندگی پڑی ہوئی ہے، جب تک وہ کوڑا کباڑ نہیں نکالو گے میں گھر میں تشریف نہیں لاؤں گا۔ بس عزیزان محترم، ہمارا اور آپ کا امام بھی غیبت کی مسجد میں بیٹھا ہوا اعلان کر رہا ہے، اے امت اپنے دل کے اندر سے بغض کا کوڑا نکالو، نفرت کا کوڑا نکالو، لالچ کا کوڑا نکالو، میں آ جاؤں گا۔ صلوات بھیجے محمد پر۔